جس نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم محرم میں امام حسین اور بی بی سیدہ کی شفاعت حاصل کر سکیں. ماشاءاللہ. ہم جتنا خدا کی ذات کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہم گناہگار لوگوں کو محمد و آل محمد کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے محرم کے مہینے کو بہانا ہے. میرا موضوع معصوم اور معجزہ کہ جس کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی. آج ہم اپنی دوسری مجلس کے آغاز میں تشریف فرما ہیں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وہ موضوع ہے کہ جسے انسان پوری زندگی سمجھنے کے لیے بیٹھ جائے اسے سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ فانی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن نور الہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں قیامت تک کے لیے کوئی نہیں سمجھ سکتا. نہ وہ عقل میں آ سکتے ہیں نہ وہ سمجھ میں آ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے کل کی مجلس کے آغاز میں کہا کہ اللہ نے آدمیت کے لیے، انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ان کی تخلیق سے پہلے ایک معصوم ہادی کی تخلیق کی. اللہ نے بشریت کو، انسانیت کو، آدمیت کو پہلے خلق نہیں کیا. اس کی پہلے خلق کرنے کی وجہ یہ تھی معصوم کو کہ کوئی بعد میں بشریت میں سے، انسانیت میں سے، آدمیت میں سے یہ نہ کہے کہ اے خدا ہم ایک لمحے کے لیے بھی معصوم ہادی سے محروم رہ گئے. اللہ نے کہا کہ تم یہ نہ کہہ سکو، میری ذات پر سوال نہ اٹھا سکو، اس لیے تمہاری تخلیق سے پہلے ہی ہم نے ایک معصوم ہادی کا انتظام کیا. تمہاری تخلیق سے پہلے، تمہاری تخلیق سے تو کیا، اس کائنات کی تخلیق سے پہلے میں نے اپنے نور سے معصوم ہادیوں کو خلق کیا. اور اللہ نے کہا وہ ہادی کون ہوگا، وہ معصوم کون ہوگا، وہ عالم بھی ہوگا، وہ معصوم بھی ہوگا، وہ حسین بھی ہوگا، وہ عالم بھی ہوگا، وہ عالم علم اعجاز بھی ہوگا، وہ صاحب قدرت بھی ہوگا، وہ عالم علم لدنی بھی ہوگا. اس کا انکار کرنے والا ابلیس بھی ہوگا، اس کا انکار کرنے والا ابلیس بھی ہوگا. اللہ نے کہہ دیا کہ ان کا اقرار کرنا ضروری ہے، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے. اگر کسی نے معصوم پر ایمان نہیں لایا، اس کے معجزے پر ایمان نہیں لایا، کسی معصوم کے احکام کی پابندی نہیں کی، کسی معصوم کے معجزے کو نہیں مانا، اس پر مکمل طور پر ایمان نہیں لایا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کی عبادتوں کو بھی ضائع کر دیا، اس کی تسبیحوں کو بھی ضائع کر دیا، اس کے سجدوں کو بھی ضائع کر دیا. اللہ نے کہا کہ صرف عبادت سے نہ تو عزت ملتی ہے، نہ بخشش ملتی ہے، نہ جنت ملتی ہے. صرف عبادت کے بلبوتے نہ عزت ملتی ہے، نہ جنت ملتی ہے، اور نہ بخشش ہوتی ہے. یعنی اللہ نے ایک فارمولا دے دیا کہ معصوم کو ماننا ضروری ہے. اگر اللہ صرف عبادت کے سہارے ہی لوگوں کو جنت بانٹنے لگ جائے تو پھر اللہ کے عرش پر بھی کسی منافق نے بڑے سجدے کیے تھے. اتنی عبادت کی تھی، فرشتوں سے زیادہ عبادت کی تھی، لیکن اللہ نے اسے رد کیوں کیا کہ اس نے معصوم کا انکار کیا اور معصوم کے معجزے کا انکار کیا. آدم کو سجدہ کیوں کیا، اللہ نے حکم کیوں دیا تھا؟ میں نے بیان کیا تھا اس لیے کہ آدم کی پیشانی پر پنجتن کا نور چمکا تھا. پنجتن کے نام بتائے تھے، ہاں اولائے کے نام بتائے تھے، تو آدم اللہ کے سجدہ ہوا تھا. اللہ نے حکم دیا تھا. اور ابلیس نے کیا کیا؟ معصوم کا انکار کیا اور معصوم کے معجزے کا انکار کیا. اللہ نے کہا جاؤ، میری بارگاہ میں تمہاری کوئی جگہ ہی نہیں ہے، چاہے تم قیامت تک کے لیے سجدے میں گرے رہو. اگر معصوم کی معرفت حاصل نہیں کر سکتی تو خدا کے نزدیک تم نہیں آ سکتے. تم خدا کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے جب تم نے معصوم کی معرفت حاصل نہیں کی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ آدم کیسے بنا، فلاں چیز سے آدم بنا، فلاں چیز سے آدم بنا، فلاں چیز سے آدم بنا. آدم مٹی کا پتلا ہے، وہ عقل میں بھی آتا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن پنجتن کا وہ نور ہے جو نہ عقل میں آتا ہے نہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ نے اپنے نور سے پنجتن کے نور کو خلق کیا ہے، اللہ نے اپنے عظمتوں کے نور سے پنجتن کے نور کو خلق کیا ہے. اب تم کہتے ہو کہ مردے کو رونا نہیں چاہیے، مردے کو رونا نہیں چاہیے. جب پنجتن تیری طرح پیدا نہیں ہوئے تو وہ تیری طرح
کیسے سکتے ہیں؟ جب وہ تیری طرح پیدا نہیں ہوئے تو تیری طرح مر کیسے سکتے ہیں؟ میری گفتگو مشکل تو نہیں لگ رہی؟ میں آپ کے لیے آسان لفظوں میں کر رہا ہوں تاکہ معصوم اور معجزہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. یہ اللہ کے نور سے بنے. جب وہ ہماری طرح پیدا نہیں ہوئے تو ہماری طرح مر کیسے سکتے ہیں؟ یہ مٹی فانی ہے, یہ ہوا فانی ہے, یہ ہوا فانی ہے, یہ آگ فانی ہے, یہ مٹی فانی ہے, یہ پانی فانی ہے, یہ ہوا فانی ہے, یہ آگ فانی ہے, کائنات کی ہر شے فانی ہے جو ختم ہو جائے گی. یہ لکڑی فانی ہے, یہ لکڑی فانی ہے, یہ جو اینٹوں سے امام بارگاہیں بنتی ہیں, یہ مسجدیں بنتی ہیں, یہ گھر بنتے ہیں, یہ سارے فانی ہیں, یہ ختم ہو جائیں گے. یہ گاڑیاں بنتی ہیں, یہ فانی ہے, ختم ہو جائیں گی. ان گاڑیوں کے اندر انجن لگتے ہیں, یہ ختم ہو جائیں گے. انسان ختم ہو جاتے ہیں, انسان کے ذہن ختم ہو جاتے ہیں, انسان کے دل دھڑکنا بند کر دیتے ہیں. یہ فانی چیزیں ہیں جو اللہ نے اس کائنات میں خلق کی ہیں. اللہ نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں خلق کی ہیں وہ فانی ہیں, ایک دن ختم ہو جائے گی, ایک دن ختم ہو جائیں گی. لیکن پنجتن کا وہ نور ہے, پنجتن کا وہ نور ہے جو اللہ کے نور سے بنے ہیں. اللہ کی جتنی بھی فانی چیزیں ہیں اللہ ایک دن ان پر موت مسلط کرے گا, ایک دن ان پر موت آئے گی, وہ موت کا ذائقہ چکھیں گے. اور پنجتن اللہ کے نور سے بنے ہیں. اللہ پوری کائنات کو موت دے گا لیکن اپنے نور کو کبھی موت نہیں دے گا. کائنات کو موت دے گا لیکن اپنے نور کو کبھی موت نہیں دے سکتا. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. اب سمجھ آئی معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم صاحب اجاز ہوتا ہے, صاحب قدرت ہوتا ہے جو اللہ نے عطا کی ہوتی. یہ موت کو قبول نہیں کرتے بلکہ موت انہیں قبول نہیں کرتی, یہ موت کو قبول کرتے. موت کا ان پر اختیار نہیں بلکہ ان کا موت پر اختیار. کیوں؟ یہ صاحب اجاز, یہ صاحب معجزہ, یہ صاحب علم لدنی ہے, یہ معصوم ہے, یہ ہادی ہے اور اللہ کے نور سے خلق ہوئے. اللہ ساری کائنات کو موت دے گا لیکن اپنے نور کو کبھی موت نہیں دے سکتا. اللہ نے صاحب اجاز بنایا, انہیں عالم علم لدنی بنایا, انہیں علم دیا, انہیں قدرت دی, انہیں صاحب اجاز بنایا, انہیں اپنی عظمتوں میں سے عظمت دی, انہیں اپنی شان میں سے شان دی. اللہ نے انہیں اپنے نور سے خلق کیا, اپنے پاک نور سے خلق کیا. اور ساری کائنات سے سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے اپنے 5 نور کی ہستیوں کو دی جنہیں اپنے نور سے بنایا, جنہیں اپنے نور سے بنایا. اب یہ تو پتہ چل گیا یہ اللہ کے نور سے بنے, انہیں ہماری طرح موت نہیں آ سکتی, یہ ہماری طرح مر نہیں سکتے. یہ جتنی بھی فانی چیزیں ہیں یہ مر سکتی ہیں لیکن اللہ کا نور نہیں مر سکتا. تو پھر سمجھ لینا کہ یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے. سبحان اللہ. یا علی مدد کہنا بھی بدعت نہیں ہو سکتا. مردہ سے مانگنا نہیں چاہیے, مردہ کو رونا نہیں چاہیے. ان کے حساب سے کہ مردہ کی قبر پہ صرف پھولوں کی چادر چڑھانی چاہیے, ان سے مانگنا نہیں چاہیے. بھائی ہم مانگ نہیں رہے, اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا, اللہ نے انہیں یہ فضیلت دی. اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو پہلے میرے بنائے ہوئے نور تک پہنچو, پھر مجھ تک آ سکتے, پھر میری ذات تک آ سکتے. اچھا اب سوال اٹھتا ہے اگر یہ اللہ کے نور سے بنے تو پھر بشر کے لباس میں کیوں آئے؟ سوال تو ہے, بشر کے لباس میں کیوں آئے؟ جب اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا تو بشر کے لباس میں کیوں آئے؟ اگر اللہ اپنے نور سے خلق کیا اور نور ہی کائنات میں اتار دیتا تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ نور کو تکلیف ہوتی ہے, نور کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری طرح نہیں. اللہ نے انہیں ہمارے بشر کے لباس میں بھیجا تاکہ تم بہتر طریقے سے معصوم اور معجزے کو سمجھ سکتے.
معصوم کی معرفت حاصل کر سکے بہتر طریقے سے. جبرائیل اچھا اب اس کی دلیل دے رہا کہ معصوم بشر کے لباس میں کیوں آئے. اس کی دلیل دے رہا. اللہ نے قرآن میں سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ جبرائیل آئے. کہا مریم ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے. اب جبرائیل بھی نور کے لیکن آئے بشر کے لباس میں, آئے ایک آدمی کے لباس میں, آئے ایک انسان کے لباس میں, آئے ایک بشر کے لباس میں. کہا مریم سنو ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا. جبرائیل کو کیا ضرورت تھی؟ وہ نوری حالت میں آ جاتے, ایک ہی پیغام تو دینا تھا مریم کو. تو پھر آدمیت کے لباس میں کیوں آئے؟ بشریت کے لباس میں کیوں آئے؟ انسانیت کے لباس میں کیوں آئے؟ جب جبرائیل کو اللہ نے اتنی فضیلت دی, اپنے جبرائیل کو اتنی فضیلت دی, اسے نور سے خلق کیا, نور سے خلق کیا, تو بشر کے لباس میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مریم کو یہ بشارت دینے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے, اپنے نور کی حیثیت میں آ جاتے. اللہ نے کہا نہیں, مریم کو بشر کے لباس میں جا کے سمجھاؤ. مریم بہتر طریقے سے سمجھ جائے گی کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے, اللہ کی طرف سے ہادی آیا. جب جبرائیل ایک پیغام کے لیے اس کائنات میں بشر کے لباس میں آ سکتا ہے, تو وہ سرور کائنات قیامت تک کے لیے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے بشر کے لباس میں نہیں آ سکتا. قیامت تک کی ہدایت کے ہے وہ نور. ہمیں سمجھانے کے لیے یہ ان کی لطف اور عنایت, ہمیں سمجھانے کے لیے وہ زمین پر آتے, ہمیں سمجھانے کے لیے. جانتے ہیں یہ نور کون سا؟ یہ نور ایزنی, اللہ کا نور, اللہ کا نور. اب جملہ کہوں, اجازت ہے. یہ اللہ کا نور ہے, علی کا نور, نور ایزنی, حسن کا نور, نور ایزنی, حسین کا نور, نور ایزنی, امام سجاد کا نور, نور ایزنی. آپ کی توجہ نہیں ہے تو میں یہی پڑھتا رہوں گا. علی کا نور, نور ایزنی, حسن کا نور, نور ایزنی, حسین کا نور, نور ایزنی, امام سجاد کا نور, نور ایزنی, امام باقر کا نور, نور ایزنی, امام جعفر صادق کا نور, نور ایزنی, امام جعفر صادق کا نور, نور ایزنی, امام موسیٰ کاظم کا نور, نور ایزنی, امام علی رضا علیہ السلام کا نور, نور ایزنی, امام تقی کا نور, نور ایزنی, امام نقی کا نور, نور ایزنی, امام حسن عسکری کا نور, نور ایزنی, امام زمانہ کا نور, نور ایزنی, بی بی فاطمہ کا نور, نور ایزنی, رسول خدا کا نور, نور ایزنی, رسول خدا کا نور, نور ایزنی. یہ وہ 14 تجلیاں ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے نور سے بنایا اور انہی کے صدقے میں اس کائنات کو روشن رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہی کے صدقے میں اس کائنات کو اللہ نے روشن رکھا. یہ 14 کا نور اللہ کے نور سے خلق ہوا. انہی کے طفیل اللہ نے اس کائنات کو باقی رکھا. انہی کے صدقے میں اللہ نے بنایا بھی اور باقی بھی رکھا, اور ایک پردے میں رکھا تاکہ تمہیں معرفت حاصل ہوتی رہے کہ تمہیں بھی بے سہارا نہیں چھوڑا, تمہیں بھی ایسے نہیں چھوڑا, تمہارا بھی انتظام کیا, تمہارا بھی انتظام کیا. نہیں تو یہ تو دنیا ختم ہو جاتی, تباہ ہو جاتی. اگر ایک معصوم ہادی نہ ہوتا. اس معصوم ہادی کا ہونا معجزے کی دلیل. میں نے کہا نا, ہم علم غیب پر ایمان رکھتے ہیں, علم غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اگر ہم علم غیب پر ایمان نہ رکھیں, ہم دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, کیونکہ ہمیں 14 کی تجلیوں نے بتایا وہ ہے, وہ ہے. اب تاریخ کی کتابوں میں لوگوں نے لکھا کہ کائنات بننے سے 26 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے نور کو بنایا. کسی نے لکھا 1000 برس پہلے بنایا, کسی نے لکھا 700 برس پہلے بنایا. اب لوگوں نے اپنے تجزیے کی, اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے لکھا. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے 26 برس پہلے محمد کے نور کو بنایا تو پھر وہ معبود کب سے ہے؟ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی گئی ہے. اللہ نے سب سے پہلے کسے بنایا؟ ہمارے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو بنایا. تو پھر وہ معبود کب سے ہے؟ چلے اسے چھوڑے. اللہ نے خلق کیا رسول کے نور کو, اس سے ایک دن پہلے وہ معبود تھا.
کہ نہیں تھا؟ بھائی ہم نے تو یہی سنا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ تو پھر اگر 26 برس بعد رسول کو بنایا، اپنے نور سے خلق کیا، تو پھر ایک دن پہلے وہ معبود نہیں تھا؟ ایک دن پہلے کیا کسی نے عبادت نہیں کی؟ ایک دن پہلے کسی نے عبادت نہیں کی؟ میں تو ہاتھ جوڑ کر یہی کہتا ہوں کہ تاریخ پر قلم اٹھانے والوں، توحید پر قلم اٹھانے والوں، اپنی قلم چلانے سے پہلے یہ تو سوچ لو کہ کہیں توحید خطرے میں تو نہیں آ رہی، کہیں توحید خطرے میں تو نہیں آ رہی۔ ہم نے تو شروع سے سنا وہ خدا ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ خدا ہمیشہ سے تھا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے 14 تجلیوں کو کب خلق کیا، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ جب سے وہ خدا ہے 14 تجلیاں اس خدا کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، جب سے وہ ہے اس خدا کو یہ 14 تجلیاں سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب سے وہ ہے یہ معصوم کا معجزہ، یہ معصوم کی عظمت، یہ معصوم کی شان، یہ معصوم کی شان۔ اب میں بڑا جملہ، تاریخی جملہ اس مجلس کا کہہ رہا ہوں کیونکہ سپیکر نہیں ہے، میرا گلا تھوڑا سا، کیونکہ میں جگہ جگہ جاتا ہوں، صبح بھی جاتا ہوں، تو اس لیے مجھے تھوڑی مشکل ہو رہی۔ لیکن یہ بھی معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت دی ہوئی ہے کہ میں آپ کے سامنے ذکر آل محمد کر رہا ہوں۔ یہ بھی ایک زندہ معجزہ، یہ بھی زندہ معجزہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے حاضرین بھی بیٹھے ہیں انہیں بھی شفا یابی عطا فرمائے۔ اب معجزہ سناؤ، بڑا معجزہ جس کے لیے میں نے آج کی مجلس کی محنت کی ہوئی، آج کی مجلس کی میں نے محنت کی ہوئی، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک درخت کے نیچے علی کے زانوں پر سر رکھ کے رسول خدا سو رہے تھے، رسول خدا سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ یہاں سے سورج ڈوب رہا تھا، اب معصوم کی گود میں معصوم کا سر۔ اب معجزہ سننا، معجزہ کیا ہوا؟ سو رہے تھے، اب یہاں سے سورج ڈوب رہا تھا، علی کی نماز کا وقت جا رہا تھا، علی نے رسول خدا کو اٹھایا نہیں، سورج ڈوب رہا تھا، سورج ڈوب رہا تھا، امامت کی گود میں رسالت آرام فرما رہی تھی، ماشاءاللہ، نبوت آرام فرما رہی، سورج ڈوبتا رہا، علی نے اٹھایا نہیں، علی نے اٹھایا نہیں۔ شاید علی نے یہ سوچا کہ نماز جاتی ہے تو چلے جائے، لیکن احترام رسالت میں کوئی فرق نہ آئے۔ ماشاءاللہ، لیکن ابھی یہ جملہ کامل نہیں ہوا، اس سے تو اشتباہ ہو جائے گا، اس سے تو جتنے بھی یہاں حاضرین بیٹھے ہیں ان کا تو سین کہیں اور چلا جائے گا، پتہ نہیں خطیب کیا کہہ گیا، ابھی جملہ مکمل نہیں میں نے کیا۔ امامت کی گود میں رسالت سو رہی تھی، یہاں سے سورج ڈوب رہا تھا، اب نماز کا وقت جا رہا تھا، نماز کا وقت جا رہا تھا۔ اب توجہ کیجئے گا، بڑا جملہ کہہ رہا، فروغ چھوٹ رہا تھا، اصول گود میں سو رہا تھا۔ واہ جی واہ، اب علی کیا کہہ رہا؟ اصول سو رہا تھا اور فروغ چھوٹ رہا تھا۔ شاید جواب یہ ملتا ہے کہ نماز کی قضا ہو سکتی ہے لیکن احترام رسالت کی قضا نہیں ہو سکتی، ماشاءاللہ، نہیں ہو سکتی۔ لیکن ابھی بھی یہ جملہ کامل نہیں ہوا، ابھی بھی یہ کامل نہیں ہوا جملہ۔ بھائی کیسے واجب کیسے چھوڑ سکتے ہیں، واجب کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اب رسول خدا کی آنکھ کہا یا علی آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب چکا تھا، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو علی نے عجب جواب دیا، کہا مزہ تو تب ہے کہ واجب بھی نہ چھوٹے اور رسالت کے احترام میں بھی کمی نہ آئے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، علی نے دیکھیں، مولا علی نے جواب کیا دیا، کہا بات تو تب ہے کہ نماز بھی نہ چھوٹے اور رسالت کے احترام میں بھی کوئی کمی نہ آئے، کوئی فاصلہ نہ آئے۔ مولا علی نے کہا کہ میں تاریخ کے قلم تانوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ کوئی بعد میں تاریخ میں یہ کہہ دے کہ علی کی ایک نماز چھوٹ گئی تھی، علی نے نماز نہیں پڑھی، علی کی ایک نماز چھوٹ گئی تھی۔ رسول خدا نے کہا یا علی آپ اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں، آپ نور اذنی سے خلق ہوئے ہیں، آپ صاحب اجاز، آپ صاحب قدرت، جو اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، آپ اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں اور سورج کو وہاں لے آئے جہاں پہلے تھا۔ سبحان اللہ، اب سورج کو وہاں لے آئے جہاں پہلے تھا، سورج کو وہاں لے آئے جہاں پہلے تھا۔ یہ مولا علی کا معجزہ تھا، مولا علی کا معجزہ۔ آج بھی خانہ کعبہ میں علی کی ولادت کا نشان ہے، وہاں کے سعودی
پتہ نہیں کتنے ڈالر خرچ کر چکے ہیں کہ جہاں علی کی ولادت ہوئی ہے وہ نشان مٹ جائے کسی طرح. وہ ان سے مٹی نہیں رہا. وہ مٹاتے ہیں وہ پھر بن جاتے ہیں. وہ مٹاتے ہیں وہ پھر بن جاتے ہیں. وہ مٹاتے ہیں وہ پھر بن جاتا ہے. میں انہیں چیلنج کر کے کہہ رہا تم اس نشان کو کیسے مٹا سکتے؟ تم میں اتنی ہمت کہاں ہے کہ تم علی کے نشان کو مٹا دو کہ جہاں پہ علی کی ولادت ہوئی اسے تو خدا باقی رکھنا چاہتا ہے. تیری آتی ہوئی پیدا ہوتی ہوئی نسلیں آتی رہیں گی اور مرتی رہیں گی لیکن وہ نشان نہیں مٹ سکتا جہاں پہ سرور علی حضرت علیہ السلام آتا. وہ نشان نہیں مل سکتا. وہ نشان نہیں مل سکتا. لیکن ابھی بھی یہ جملہ مکمل نہیں ہوا. رسول خدا نے فرمایا یا علی صاحب اجاز میں آئے اور اس سورج کو وہاں لے آئے جہاں یہ تھا. جہاں یہ تھا اس سورج کو وہاں لے آئے کیونکہ یہ کائنات آپ کے سامنے بنی. یہ زمین آپ کے سامنے بنی. یہ چاند آپ کے سامنے بنا. یہ سورج آپ کے سامنے بنا. یہ ہوا آپ کے سامنے بنی. یہ مٹی آپ کے سامنے بنی. یہ انسان آپ کے سامنے بنے. یہ ساری کائنات آپ کے سامنے بنی. اس کائنات میں کچھ نہیں تھا لیکن اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا. آپ موجود تھے. یہ سورج آپ کا تابع ہے. یہ سورج جہاں تھا اسے وہاں پر لے آئے. اب علی نے انگلی کا اشارہ کیا. جہاں جہاں وہ انگلی بلند ہوتی رہی وہ سورج بلند ہوتا رہا. جہاں جہاں علی کی انگلی بلند ہوئی وہ سورج بلند ہوتا رہا. علی نے خدا کو سجدہ کیا اور نماز پڑھی اور ساری کائنات کو اور تاریخ دانوں کے قلم بند کروا کے کہہ دیا اور ثابت کر دیا کہ وہ خدا لائق عبادت ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج سائنس جتنی بھی ترقی کر لے لیکن جو معصوم کے معجزے تھے وہ تعمیر تک نہیں لے کے جا سکتے. چاہے وہ جتنی چیزیں جہاز بنا لے موبائل بنا لے جتنی چیزیں بنا لے لیکن جو اللہ نے معصوم کا اچھا معجزہ ہوتا ہی ہے. جو اللہ معصوم کو معجزہ دیتا ہے وہ قیامت تک کے لیے کوئی بشر نہیں کر سکتا. کوئی انسانیت نہیں کر سکتی چاہے وہ جتنی مرضی ترقی کرے. جو اللہ نے معجزہ دیا اب پہلی امتوں پر بھی عذاب اس لیے آتا رہا کیونکہ وہ معصوم کا انکار کرتے تھے. معصوم کے معجزے کا انکار کرتے تھے. بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آیا؟ وہ معصوم کا قتل کرتے تھے. معصوم کا انکار کرتے تھے. معصوم کے معجزے کا انکار کرتے تھے. حضرت موسیٰ کے اوپر توریت نازل ہوئی لیکن ان پر 5 کتابیں نازل ہوئی. اب آپ پریشان ہو جائیں گے بھئی اتری تو 4 کتابیں تھیں. توریت پہلی کتاب تا نازل ہوئی پھر واو نازل ہوئی پھر یا نازل ہوئی پھر تا نازل ہوئی پھر واو نازل ہوئی. ان 5 کے مجموعے کو توریت کہتے ہیں. ماشاءاللہ 5 کتابیں نازل ہوئی. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب موسیٰ کی کتاب 5 کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو تم قرآن کو بغیر 75 کے کیسے حاصل کرنے چلے؟ ماشاءاللہ تم کیسے حاصل کرنے جا سکتے ہو جب موسیٰ کی ایک کتاب 5 کے مجموعے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ وقت نہیں ہے. بس آخری بات کر رہا ہوں. آج تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے تاخیر ہو گئی. اس توریت میں حضرت موسیٰ کے 9 معجزے لکھے ہوئے. 9 معجزے. آپ نے تو 1-2 ہی سنے ہوں گے. 9 معجزے. اب ایک شخص آیا امام صادق کی بارگاہ میں. کا مولا یہ جو توریت میں موسیٰ کے 9 معجزے لکھے ہوئے ہیں ذرا بتا تو دیں کون کون سے. تو امام صادق نے کہا بس اتنی سی بات. یہ ہم سے کیوں پوچھتے؟ ہمارے چند برس کے امام موسیٰ کاظم سے پوچھو. ماشاءاللہ امام موسیٰ کاظم سے پوچھو. ان کی طرف کیوں اشارہ کیا؟ شاید بتانا چاہتے تھے کہ امام اس کائنات میں آ کے امام نہیں بنتا بلکہ وہاں سے بن کے آتا. ماشاءاللہ امام موسیٰ کاظم سے پوچھو. چند برس کے تھے. اس نے کہا مولا ذرا یہ تو بتائیں یہ جو موسیٰ کے توریت میں معجزے ہیں یہ کون کون سے؟ تو امام موسیٰ کاظم چند برس کے تھے. کہا اتنی سی بات. وہ جو توریت میں لکھے ہوئے وہ کہاں وہ بس اتنا سا سوال. کہا مولا مجھے ذرا بتا دیجیے. تو مولا نے گنوانا شروع کی
جب وہ مولا نے گنوائے نا وہ کافر تھا, خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا, لیکن جو امام موسیٰ کاظم نے 9 معجزے بتائے پوری زندگی وہ ان 9 کو 10 نہیں کر سکا. ماشاءاللہ. امام موسیٰ کاظم نے کہا پہلا معجزہ عصا کا معجزہ, دوسرا معجزہ ید بیضا کا معجزہ, تیسرا معجزہ مچھر کا معجزہ, چوتھا معجزہ مینڈک کا معجزہ, ایک معجزہ کے سر پہ کیڑے پڑ جاتے تھے بنی اسرائیل پہ, سر پہ کیڑوں کا پڑ جانا, مینڈک کا معجزہ, ید بیضا کا معجزہ, عصا کا معجزہ, اور دریا کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا, اور فرعون کے دربار میں جادوگروں نے موسیٰ کے حق میں گواہی کا دینا, اور جب بنی اسرائیل موسیٰ کا انکار کرتے تھے, معجزے کا انکار کرتے تھے, معصوم کا انکار کرتے تھے, حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں میں ڈال دیا, اب حضرت موسیٰ کا جو انکار کر رہا تھا ان پہ اللہ کا عذاب آ رہا تھا, جو معصوم کا انکار کر رہا تھا ان پہ اللہ کا عذاب آ رہا تھا. آج بھی میں سب کو یہی کہتا ہوں, آج کی نسلوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر آج بھی تم کرونا وائرس سے بچنا چاہتے ہو تو معصوم کا بھی اقرار کرو اور معصوم کے معجزے کا بھی اقرار کرو. ماشاءاللہ. تمہیں کیا لگا کہ یہ جو کرونا وائرس وبا پھیلی ہوئی ہے ایسی آ گئی؟ یہ اللہ کا عذاب کہ اس کائنات میں کون کون معصوم کا انکار کرتا ہے اور کون کون اس کے معجزے کا انکار کرتا ہے. کون کرتا ہے. کربلا بھی تو معجزہ تھی, کربلا معجزہ تھی, حادثانی واقعہ تو نہیں, بلکہ یہ ایک معجزے کا واقعہ کہ جس میں یزید اور حسینیت کا فرق معلوم ہو. ایسے ہی حسینیت اور یزیدیت کا حق اور باطل کا فرق معلوم ہو, حق اور باطل کا فرق معلوم ہو. بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آتا تھا؟ کیونکہ وہ معصوم کا انکار کرتے تھے, معجزے کا انکار کرتے تھے اور معصوم کا قتل کرتے تھے. اللہ نے ان پر عذاب نازل کرتا رہا کہ تم معصوم کا انکار کرو گے تو تم پہ عذاب آئے گا, تم معجزے کا انکار کرو گے تو تم پہ عذاب آئے گا, تم معصوم کا قتل کرو گے تو تم پہ عذاب آئے گا. ان پہ عذاب اس لیے آتا تھا کیونکہ قتل ایک بندہ کرتا تھا, اللہ عذاب پوری قوم پر بھیجتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ حق میں آواز نہیں اٹھاتے تھے اور باطل کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے, اس لیے اللہ پوری قوم پر عذاب نازل کرتا تھا. آج بھی حسین کی عزاداری میں جو حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا, یزیدیت کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا, باطل کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا, حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا, تو ان پہ قیامت تک کے لیے کرونا وائرس عذاب بن کے نازل ہوتا رہے گا. جو معصوم اور معصوم کے معجزے کا انکار کرے, معصوم اور معصوم کے معجزے کا انکار کرے, اللہ ان پہ چاہے وہ کرونا وائرس ہو, چاہے کوئی اور عذاب ہو, چاہے کوئی زلزلہ ہو, اللہ ان پہ عذاب نازل کرتا ہے. اس لیے جو ظلم ہوتے دیکھتا بھی ہے وہ بھی گناہ گار ہے, جو اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتا وہ بھی گناہ گار ہے. کسی کو معلوم ہو جائے ظلم ہوا ہے وہ خاموش بیٹھ جائے یہ بھی گناہ گار ہے. اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ معصوم اور معجزے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی معرفت, اگر ہم معصوم اور معجزے کی معرفت حاصل کریں گے تو اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. بس ایک جملہ ذکر مصاحب کو انشاءاللہ تعالیٰ کل میں تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. اگر مجھے وقت پہ ممبر مل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا, اور میں کوشش ہوگی کہ کل میں وقت سے پہلے یہاں پہ آ جاؤں تاکہ وقت میں جو ہے ہم اپنی مجلس کو جاری رکھیں. یہ کربلا معجزہ تھی. آج دوسری محرم کہ کربلا کا واقعہ, امام حسین کی شہادت قریب ہے, شہادت قریب. امام حسین کا قافلہ جا رہا ہے, رستے میں امام حسین نے کہا یہ قافلہ روکو, عباس یہ قافلہ روکو, یہاں پہ خیمے لگا. بی بی زینب کے کانوں میں آواز دی, کہا فضا ذرا دیکھو میرے بھیا حسین نے یہ قافلہ کیوں روکا. امام حسین زمین پر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. میں نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ کہا بہن کیا بتائیں, کوفے میں مسلم شہید ہو گیا, مسلم مارے گئے, کوفے میں مسلم شہید ہو گئے. کہا بہن میرا ایک صندوق تھا وہ لے کر آ. تو امام حسین نے صندوق کو کھولا تو 2 بالیاں نکلی. مسلم کی بیٹیوں کو بلایا, انہیں پیار کیا, ان کے کانوں میں بالیاں پہنائی. دور سے شہزادی سکینہ دیکھ رہی تھی. ان کے ذہن میں یہ آیا جب کوئی یتیم ہوتا ہے شاید پیار کیا جاتا ہے, شاید بالیاں پہنائی جاتی. تاریخ میں 4 تماچے ہیں
کہ جب یہ پڑھے تو خدا کا عرش ہل گیا. سننا چاہو گے وہ 4 تماچے کون سے؟ پہلا تماچا کہ جب نمرود نے ابراہیم کے چہرے پر مارا کہ خدا کا عرش ہل گیا. دوسرا تماچا حضرت یوسف کے منہ پہ پڑا کہ جب ایک غلام نے حضرت یوسف کے چہرے پر تماچا مارا کہ جب حضرت یوسف اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے. اور تیسرا تماچا دربار میں حضرت مسلم کے چہرے پر پڑا. اور جاننا چاہتے چوتھا تماچا کون سا تھا؟ کہ جب امام حسین کا قتل ہوا, نوکے سینہ پر امام حسین کا سر بلند ہوا, سکینہ روتی ہوئی باہر آئی, کہا ہائے حسین, ہائے حسین. اب شمر نے بی بی سکینہ کے ایک بازو سے کلائی کو پکڑا اور ایک بازو سے اتنی زور سے سکینہ کو تماچا مارا کہ سکینہ زمین پر آئی. کہا چچا عباس, ہائے حسین. دعا رب کائنات ہماری اس کلیمی سی بات